بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر و کسرہ ایپیسوڈ 12۔ طلوع آفتاب کے ایک ساتھ بعد ایک سنگلاخ زمین پر عاصم اور اس کے ساتھی سفر کر رہے تھے۔ ان کے بائیں ہاتھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ عاصم کا سخت جان گھوڑا بھوک اور تھکاوٹ کے باوجود گردن اٹھا کر چل رہا تھا، اور فسطینہ کا گھوڑا بھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یوسیبیہ چند قدم پیچھے تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار ہر آن آہستہ ہو رہی تھی۔ عاصم نے ایک پہاڑی کے دامنے پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو روکنے کا اشارہ کیا اور گھوڑے سے اتر کر بھاگتا ہوا پہاڑی پر چڑھ گیا۔ چوٹی پر سے تھوڑی دیر دوسری طرف جھانکنے کے بعد وہ مڑا اور اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہو کر بولا، ہم راستے سے زیادہ دور نہیں، تھوڑی دیر اور چلنے کے بعد ہم ایک بستی میں پہنچ جائیں گے۔ یوسیبیہ نے کہا، میرا گھوڑا جواب دے چکا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر یہاں رک جائیں؟ نہیں، عاصم نے جواب دیا، یہاں رک کر ہم گھوڑوں کی بھوک کا علاج نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے، بالآخر یوسیبیہ نے پوچھا، ابھی ہم بستی کے قریب نہیں آئے؟ عاصم نے جواب دیا، ہم بستی سے آگے نکل چکے ہیں، لیکن آپ کو چند قدم اور چلنا پڑے گا۔ یوسیبیہ نے پوچھا، آپ نے بستی میں رکنے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ارادہ تو نہیں بدلا، لیکن آپ کے لیے بستی سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا۔ میں پہلے اکیلا وہاں جاؤں گا۔ فسطینہ بولی، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بستی سے آگے نکل ہیں۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں بستی والوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میں یروشلم سے نہیں بلکہ دمشق سے آ رہا ہوں، تاکہ اگر وہاں ہماری تلاش ہو رہی ہو تو مجھ پر کوئی شبہ نہ کرے۔ تھوڑی دور چل کر عاصم اپنے گھوڑے سے اترا اور اسے ایک جھاڑی کے ساتھ باندھنے کے بعد بولا، اب آپ اپنے گھوڑے یہاں باندھ دیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں بہت جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ساتھ لے جانا زیادہ خطرناک ہے۔ اگر میں کسی وجہ سے نہ آؤں تو آپ کچھ دیر میرے انتظار کرنے کے بعد اگلی بستی میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر میں زندہ ہوا تو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں اپنا گھوڑا یہاں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آپ کا گھوڑا جواب دے چکا ہے، اگر دوسرا گھوڑا بھی ہمت ہار دے تو آپ دونوں اس پر سوار ہو سکتی ہیں۔ اس نے عرب کی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے اور مجھے یقین ہے یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میری خرجین میں آپ کو کچھ بچا ہوا کھانا بھی مل جائے گا اور مشکیزے میں تھوڑا پانی بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری واپسی تک آئندہ سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر بستی سے تازہ دم گھوڑے مل گئے تو ہم دوپہر سے پہلے آرام نہیں کریں گے۔ یوسیبیہ اور اس کی ماں گھوڑوں سے اتر پڑیں اور عاصم بھاگتا ہوا ٹیلے کی طرف بڑھا۔ پھر اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس نے مڑ کر اپنی کمان اور ترکش یوسیبیہ کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا آپ بچپن میں تیر اندازی سیکھا کرتی تھیں، میں احتیاطاً اپنی کمان اور ترکش آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم عرب اگر چاروں طرف سے مایوس ہو جائیں تو ہماری آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم اپنے دشمن کو اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ یوسیبیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن عاصم بھاگتا ہوا ٹیلے پر چڑھا اور ان کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ سڑک کے کنارے ایک قدیم سرائے کے کھلے احاطے میں تقریباً 100 مرد، عورتیں اور بچے جمع تھے، جن میں سے چند ایک چٹائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور باقی سرائے کے مالک سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک طرف ایک چھپر کے نیچے 7 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور دوسری طرف چند اونٹ بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ عاصم سڑک سے اتر کر احاطے میں داخل ہوا۔ لوگ اسے ایک رومی سمجھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور ایک مسافر نے شکایت کی، جناب، ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور سرائے کا مالک ہمیں کھانا نہیں دیتا۔ یہ یہودی ہے، آپ اسے سمجھائیے۔ سرائے کا مالک اپنی بھاری توند ہلاتا ہوا آگے بڑھا، حضور، میں یہودی نہیں، عیسائی ہوں۔ میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ آج 2 قافلے یہاں سے گزرے ہیں اور وہ باسی ٹکڑے تک ہڑپ کر گئے۔ اگر یہ تھوڑی دیر صبر کریں تو میں انہیں سوکھیاں روٹیاں دے سکتا ہوں، لیکن یہ میری بات سنتے نہیں۔ عاصم نے شور مچانے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم تھوڑی دیر صبر کیوں نہیں کرتے؟ تم چاہتے ہو کہ یہ شخص اپنا کاروبار بند کر کے بھاگ جائے؟ لوگ جو عاصم کے الفاظ سے زیادہ اس کے رومی لباس سے مرعوب تھے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سرائے کے مالک نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، جناب، ایرانی جاسوسوں کا کوئی پتہ چلا؟ کون سی ایرانی جاسوس؟ عاصم نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سرائے کے مالک نے غور سے عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں سمجھتا تھا آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہیں جو صبح ہماری بستی کے ایک ایک گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ عاصم نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، یہ تلاشی لینے والے کون ہیں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، جناب، وہ یروشلم سے آئے تھے اور کہتے ہیں کہ 2 عورتیں جو وہاں ایرانیوں کی جاسوسی کر رہی تھیں فرار ہو کر اس طرف آئی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی رومی افسر ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ عاصم نے پوچھا، میں حیران ہوں کہ اس بستی کے لوگوں نے ایران کے جاسوسوں کو پناہ دینے کی جرت کیسے کی؟ جناب، بستی کے لوگ روم کے غدار نہیں ہو سکتے، لیکن انہیں ہماری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ پہلے میری سرائے میں آئے تھے اور سرائے کی تلاشی لینے کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس گئے۔ وہ کتنے آدمی تھے؟ 5 ہیں جناب، اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یہاں سے وہ جاسوس عورتیں برآمد نہ ہوئی تو بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔
آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دمشق سے آ رہا ہوں اور کسی تاخیر کے بغیر یروشلم پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرے گھوڑے نے جہاں سے کچھ دور دم توڑ دیا ہے اور میں پیدل یہاں پہنچا ہوں۔ اب مجھے تازہ دم گھوڑے کی ضرورت ہے۔ جناب میرے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور وہ یروشلم کے سپاہیوں نے اپنے لیے رکوا لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کے افسر کو رضامند کر لیں تو مجھے آپ کو اپنا بہترین گھوڑا دینے میں کوئی تکلف نہ ہوگا۔ وہ دیکھیے میرا ابلغ گھوڑا کتنا خوبصورت ہے، عاصم نے جواب دیا۔ اگر وہ ایرانی جاسوسوں کا پیچھے کر رہے ہیں تو مجھے ان کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ تم میرے لیے اگر ایک اونٹ کا بندوبست کر دو تو بھی میں اسے غنیمت سمجھوں گا۔ میں یروشلم کے حاکم کے پاس ایک نہایت ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آگے کی بستی میں مجھے گھوڑا مل گیا تو تمہارا اونٹ وہاں چھوڑ دوں گا۔ اس خدمت کے لیے تمہیں معقول انعام دیا جائے گا۔ سرائے کے مالک نے جواب دیا، جناب یہ اونٹ ان مسافروں کے تھے اور یروشلم کے سپاہیوں نے یہ بھی چھین لیے ہیں۔ آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اور اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے دمشق کے متعلق کچھ پوچھوں؟ کیا یہ درست ہے کہ دمشق پر ایرانیوں نے حملہ کر دیا ہے؟ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں جناب، خدا کے لیے ہمیں سچ سچ بتائیے، کیا رومی فوج دمشق کی حفاظت کر پائے گی؟ دمشق کی حفاظت بہر قیمت ہوگی، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایرانی لشکر کو دمشق سے کوسوں دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، جناب دمشق پر حملہ ہو چکا ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ آپ ہمیں کب تک جھوٹی تسلیاں دیں گے؟ پریشان لوگ اب عاصم کے گرد جمع ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، تم کو یہ معلوم نہیں کہ لوگوں میں سراسیمگی پھیلانا کتنا بڑا جرم ہے؟ ایک اور آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں معلوم ہے جناب، لیکن لوگوں سے صحیح حالات چھپانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غلط افواہوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں۔ عاصم وہاں سے کھسکنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ 5 مسلح سپاہی وہاں آ پہنچے اور عاصم اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کرنے لگا۔ لیکن خوش قسمتی سے یہ 5 شامی تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو اپنے لباس سے کوئی افسر معلوم ہوتا تھا، عاصم کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دمشق سے آ رہا ہوں۔ یہاں کب پہنچے تھے؟ ابھی پہنچا ہوں۔ آپ نے راستے میں ایک رومی افسر اور 2 عورتیں دیکھی ہیں؟ رات کے وقت میں نے اس طرف آنے والے کئی قافلے دیکھے تھے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن عورتوں اور رومی افسر کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے یا نہیں۔ میں جن لوگوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں وہ یروشلم سے دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، رات کے وقت مجھے دمشق کی طرف جانے والا کوئی مسافر نہیں ملا اور طلوع سحر کے بعد بھی میں نے کسی عورت کو اس طرف جاتے نہیں دیکھا۔ میرے گھوڑے نے پچھلے پہر راستے میں دم توڑ دیا تھا اور میں پیدل یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے دمشق کے سپہ سالار نے ضروری ہدایات دے کر یروشلم بھیجا ہے اور مجھے ایک تازہ دم گھوڑے کی ضرورت ہے۔ شامی افسر نے مشکوک نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ دمشق سے تنہا سفر کر رہے ہیں؟ ہاں۔ راستے میں آپ نے کسی جگہ قیام نہیں کیا؟ نہیں۔ شامی افسر نے عاصم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ یہاں سے 4 کوس کے فاصلے پر ہماری چوکی ہے جہاں 8-10 گھوڑے ہر وقت موجود رہتے ہیں، لیکن آپ وہاں سے مدد لینے کے بجائے یہاں پہنچ گئے۔ عاصم کی حالت اس شخص کی سی تھی جس کی گردن میں اچانک پھندہ ڈال دیا گیا ہو۔ تاہم اس نے اپنے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ چوکی کے محافظوں کو دمشق بلا لیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، جناب جب گزشتہ شام ہمارا قافلہ وہاں سے گزرا تھا تو چوکی کے سپاہی وہیں تھے۔ شامی افسر اس کے ساتھی جواب طلب نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اس نے انتہائی پریشانی کے باوجود مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چوکی کے سپاہی مجھے آدھی رات گزرنے کے تھوڑی دیر بعد راستے میں ملے تھے۔ اگر اس وقت مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرا گھوڑا آگے چل کر جواب دے جائے گا تو میں یقیناً ان میں سے کسی کا گھوڑا چھین لیتا۔ اس وقت میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ چوکی کے تمام گھوڑے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ شامی افسر بظاہر مطمئن ہو چکا تھا، لیکن عاصم کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے شبہات دور نہیں ہوئے۔ سرائے کے مالک نے پوچھا، جناب کھانے کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ شامی افسر نے جواب دیا، کھانا تیار ہو چکا ہے تو لے آؤ۔ وہ بولا، جناب آپ کے لیے کھانا تیار ہو چکا ہے، لیکن آپ اندر تشریف لے چلیں، یہ لوگ آپ کو پریشان کریں گے۔ شامی نے عاصم سے کہا، میرے خیال میں آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، چلیے کھانے کے بعد ہم آپ کے سفر کا بندوبست کر دیں گے۔ جب وہ کمرے کے دروازے پہ پہنچے تو شامی نے اپنے ایک آدمی کو الگ بلا کر کوئی بات سمجھائی اور وہ اس چھپر کی طرف بھاگا جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ پھر جب عاصم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت مڑ کر دیکھا تو وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سڑک کا رخ کر رہا تھا۔ عاصم کو تھوڑی دیر قبل یہ اطمینان تھا کہ اگر یہ لوگ واپس چلے جائیں تو فسطینہ اور اس کی ماں مزید خدشات کا سامنا کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھ سکیں گی۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ یروشلم جانے کے لیے تیار تھا اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن اب اسے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا چکا ہے۔ اگر اسے چوکی کی حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو اسے واپس آنے میں دیر نہیں لگے گی۔
یہ بھی ممکن ہے کہ چوکی کے سپاہی اس کے ساتھ آ جائیں اور وہ فسطینہ اور اس کی ماں کو تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کا گوشہ گوشہ چھان مارے۔ پھر یہ حقیقت بھی زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی کہ میں رومی نہیں ہوں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک نوکر نے کھانا لا کر میز پر رکھ دیا۔ عاصم کی بھوک مر چکی تھی، تاہم وہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کھانا کھا رہا تھا۔ شامی افسر نے کہا، ہم دمشق سے متعلق بہت پریشان ہیں۔ وہاں سے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ چند دن قبل ہم نے سنا تھا کہ ہماری فوج شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرے گی، لیکن آج یہ ہوا گرم ہے کہ ایرانیوں نے شہر پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو صحیح حالات کا علم ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ دمشق میں ایرانی لشکروں کو عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شامی افسر نے عاصم کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا، یہ عورتیں جنہیں ہم تلاش کر رہے ہیں ایرانیوں کی جاسوس ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک رومی افسر بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن خدا معلوم یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ میرا خیال ہے ہم انہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور وہ کسی بستی میں چھپے ہوئے ہیں۔ تاہم میں نے احتیاطاً ایک آدمی کو آگے بھیج دیا ہے تاکہ وہ آگے نکل گئے ہیں تو چوکی کے آس پاس کسی بستی میں ان کا سراغ مل جائے۔ عاصم نے پوچھا، آپ کب سے ان جاسوسوں کا پیچھا کر رہے ہیں؟ کل سپہر سے ہم نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ یروشلم کی فوج انہیں الرقیم کے راستے میں تلاش کر رہی ہے، لیکن شہر کے حاکم کو شبہ ہے کہ وہ ہمیں چکمہ دے کر دمشق پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ مجھے اس راستے پر ان کا پتہ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم راستے کی کسی بستی میں چھپ کر ان کا انتظار کریں گے، لیکن یروشلم سے چند میل دور ہمیں دمشق سے آنے والے سپاہی ملے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان جاسوسوں کو ایک رومی افسر کے ساتھ راستے میں دیکھا ہے۔ میں 10 آدمی پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس وقت تک سڑک کے آس پاس تمام بستیاں چھان ماری ہوں گی۔ جب ہمارا ساتھی اگلی چوکی سے ان کا پتہ معلوم کر کے واپس آ جائے گا تو ہم بھی واپس چلے جائیں گے۔ آپ کو یقین ہے کہ چوکی خالی ہو چکی ہے؟ عاصم نے جواب دیا، ہو سکتا ہے وہاں 2 4 آدمی موجود ہوں، لیکن گھوڑے وہاں نہیں تھے۔ اچانک باہر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور چند ثانیے بعد ایک سرپٹ سوار نے صحن میں جمع ہونے والے لوگوں کے قریب پہنچ کر پوری قوت سے گھوڑے کی باگیں کھینچیں اور نیچے کود کر بھاگتا ہوا سرائے کی طرف بڑھا۔ یہ وہی تھا جسے شامی افسر نے اگلی چوکی کی طرف روانہ کیا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بے اختیار چلانے لگا، جناب، غضب ہو گیا، ایرانی لشکر دمشق میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک ثانیے کے لیے شامی افسر کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ پھر اس نے اٹھ کر کہا، تم اتنی جلدی چوکی سے واپس کیسے آ گئے؟ وہ بولا، جناب، فوج کا ایک دستہ مجھے راستے میں ملا، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک زخمی سپاہی گھوڑے سے گر پڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرا گھوڑا تازہ دم تھا، اس لیے میں ان سے آگے نکل آیا ہوں۔ وہ زیادہ دور نہیں ہیں۔ شامی افسر نے غضبناک ہو کر کہا، تم چوکی تک کیوں نہیں گئے؟ جناب، یہ خبر آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں قتل عام ہو رہا ہے؟ آن کی آن میں یہ وحشت انگیز خبر صحن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گئی اور پریشان حال لوگ، جن کی زبانیں تھوڑی دیر کے لیے گنگ ہو گئی تھی، چیختے چلاتے کمرے کے اندر جمع ہوئے۔ پھر اچانک دور سے گھوڑوں کی ٹاپ اور رتھوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی اور باہر سے کوئی بلند آواز میں چلایا، فوج آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، اور وہ سڑک کی طرف بھاگنے لگے۔ شامی افسر اور اس کے ساتھی کمرے سے نکل گئے اور عاصم ان کے پیچھے چل دیا۔ شامی افسر نے صرف ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے، بھاگ کر سڑک کے کنارے جمع ہونے والے ہجوم سے جا ملا۔ عاصم نے ادھر ادھر دیکھا، صحن خالی ہو چکا تھا۔ لوگوں کی نگاہیں شام کے راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ عاصم چند قدم سڑک کی طرف اٹھانے کے بعد چھپر کی طرف مڑا اور گھوڑوں کی قطار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب اسے سڑک کی طرف سے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے ابلک گھوڑے کا توبڑا اتارا اور اسے لگام دی۔ اس کے بعد 2 اور گھوڑوں کے توبڑے اتارے اور ان میں جتنا اناج تھا وہ ایک بڑے توبڑے میں ڈال کر زین سے باندھ دیا۔ پھر جلدی سے رسا کھولا اور گھوڑے کو چھپر سے نکال کر زیتون کے درختوں سے گزرتا ہوا سرائے کی پچھلی طرف پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ کچھ لوگ ابھی تک آس پاس کے مکانوں اور جھونپڑیوں سے نکل نکل کر سڑک کا رخ کر رہے تھے، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ ایک عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن عاصم اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ اس عرصے میں شامی افسر کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ سپاہیوں کا دستہ جو رتھوں اور سواروں پر مشتمل تھا سرائے کے قریب پہنچا تو ان کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں نہیں رکیں گے۔ شامی افسر اچانک اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اگلی رت پر ایک قوی ہیکل رومی نے اپنی پوری طاقت سے باگیں کھینچ کر گھوڑوں کو روکا تو شامی افسر نے قریب آ کر ادب سے سوال کیا، جناب، میں آپ سے دمشق کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ رومی نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، جناب،
میں نے ابھی ایک منحوس خبر سنی ہے اور یہ منحوس خبر سننے کے بعد بھی تم راستہ روک کر ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو۔ جناب، میں پچھلی چوکی کے سپاہیوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دمشق چلے گئے یا راستے میں آپ کے ساتھ لوٹ آئے ہیں؟ رومی افسر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر شامی کو ایک کوڑا رسید کیا اور ساتھ ہی اپنے رتھ کے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ آن کی آن میں 8 رتھ اور ان کے پیچھے کوئی 150 سوار آگے نکل گئے اور تماشائی پریشان حال رومی افسر کے گرد جمع ہونے لگے۔ شامی افسر نے چاروں طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، وہ کہاں ہے؟ وہ رومی کہاں گیا؟ اس کے ایک ساتھی نے جواب دیا، جناب وہ یہیں ہے، ہمارے ساتھ آ رہا تھا۔ شامی افسر لوگوں کو دھکے دے کر اپنے راستے سے ہٹاتا ہوا سرائے کی طرف بھاگا اور پھر صحن میں نظر دوڑانے کے بعد چلانے لگا، اسے تلاش کرو، اسے پکڑو، اگر وہ نکل گیا تو میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ کہ مالک نے بھاگ کر چھپر کی طرف دیکھا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جناب غضب ہو گیا، وہ میرا ابلغ گھوڑا لے گیا۔ شامی افسر نے بھاگ کر ایک گھوڑے کا راستہ کھولتے ہوئے کہا، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا، اس کے ساتھی کہیں آس پاس ہی چھپے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے وہ ان عورتوں کا ساتھی ہے، تم جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا، جناب ابلغ گھوڑے پر ایک سوار ابھی اس طرف جا رہا تھا۔ دوسرے نے کہا، جناب میں نے بھی اسے دیکھا ہے، لیکن وہ ایک رومی افسر تھا۔ بیوقوف، وہ رومی نہیں تھا، شامی نے گھوڑے پر اچھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یوسیبی نے اضطراب کی حالت میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، فسطینہ، اسے بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ امی مجھے ڈر ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے، اس نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم میرا انتظار نہ کرنا۔ امی آپ جانتی ہیں کہ ہم اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ یوسیبی نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ فسطینہ نے جواب دیا، اس کی نیک نیتی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گھوڑا ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے؟ یوسیبی نے کہا، بیٹی میں اس کی نیت پر شبہ نہیں کرتی، مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ اگر گرفتار کرنے والوں نے اسے جسمانی اذیتیں دے کر ہمارا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے وہ ہمت ہار دے۔ آخر ہم نے اس پر کون سا احسان کیا ہے کہ وہ ہماری خاطر اپنی کھال اتروانے کے لیے تیار ہو جائے؟ امی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اگر وہ زندہ ہے تو ضرور واپس آئے گا۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر وہ میرا بھائی ہوتا تو بھی میں اس پر اس سے زیادہ اعتماد نہ کر سکتی۔ میں دوبارہ ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتی ہوں۔ فسطینہ یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ یوسیبیہ نے کہا، بیٹی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اگر تمہیں دوسری طرف سے کسی نے دیکھ لیا تو یہ بات خطرناک ہوگی۔ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ یوسیبیہ ترکش اور کمان اٹھا کر فسطینہ کے ساتھ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ماں اور بیٹی چوٹی پر ایک پتھر کی اوٹ سے دوسری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ٹیلے سے کوئی 8 میل دور دو چرواہے بھیڑوں کا ایک گلہ ہانک رہے تھے۔ ان سے آگے ایک بل کھاتی سڑک پر جس پر مسافروں کے چھوٹے چھوٹے قافلے نظر آتے تھے، بستی کے درختوں میں روپوش ہو جاتی تھی۔ وہ دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہیں۔ بالآخر یوسیبی نے کہا، فسطینہ، اگر وہ نہ آیا تو ہم بھوکے پیاسے گھوڑوں پر زیادہ دور نہیں جا سکیں گے۔ اچانک فسطینہ نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو امی، ایک سوار اس طرف آ رہا ہے، شاید دشمن کو ہمارا سراغ مل گیا ہے، مجھے یقین ہے اس کے پیچھے ایک فوج ہوگی۔ یوسیبیہ کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے مغموم لہجے میں کہا، بیٹی مجھے کچھ نظر نہیں آتا، ان درختوں کی طرف دیکھو امی، وہ سیدھا اسی طرف آ رہا ہے۔ یوسیبیہ چلائی، بیٹی وہ سچ مچ اس طرف آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارے ساتھی نے انہیں ہمارا پتہ دے دیا ہے۔ اب تم میرا کہا مانو اور بھاگ کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتا تھا، میرا گھوڑا بہت سخت جان ہے، مجھے یقین ہے کہ تم عزت بچا سکو گی، میں انہیں روکنے کی کوشش کروں گی، اگر وہ تعداد میں زیادہ نہ ہوئے تو بھی کم از کم میرے 2 تیر خالی نہیں جائیں گے۔ فسطینہ نے کہا، امی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی؟ یوسیبی نے کہا، فسطینہ جلدی کرو، ممکن ہے تم گھر پہنچ کر میرے لیے کچھ کر سکو۔ فسطینہ چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑی ماں کی التجائیں سنتی رہی۔ بالآخر وہ چلائی، امی ذرا غور سے دیکھو، وہ آ رہا ہے، وہ زندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، وہ 2 بے بس عورتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم ٹیلے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تیز رفتار گھوڑا چند چھلانگوں میں ٹیلے کے وسط تک پہنچ گیا، لیکن اس کے آگے چڑھائی سخت تھی اور اس کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ عاصم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی باگ پکڑ کر پیدل دوڑنے لگا۔ پھر فسطینہ پتھر کی آڑ سے نکل کر چند قدم آگے بڑھی اور بلند آواز میں چلایا، فسطینہ پیچھے چھپ جاؤ، وہ آ رہے ہیں، جلدی کرو۔ فسطینہ بدحواس ہو کر پیچھے پلٹی اور پتھر کی اوٹ سے سامنے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی رگوں کا سارا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ دائیں طرف چند سوار درختوں کی جھنڈ سے نمودار ہو رہے تھے۔ یوسیبیہ نے کہا، فسطینہ اب بھی وقت ہے، تم بھاگ جاؤ۔ لیکن اس نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، امی اب میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ عاصم نے چند قدم چوٹی کے دوسری طرف اترنے کے بعد کہا، فسطینہ اس گھوڑے کی باگ پکڑ لو اور اپنی ماں کے ساتھ فوراً نیچے چلی جاؤ۔
فسطینہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور عاصم نے یوسیبیہ کے ہاتھ سے کمان اور ترکش لینے کے بعد کہا، اب فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یہ گھوڑا تازہ دم ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا گھوڑا بھی اس کا ساتھ دے سکے گا۔ ان پہاڑیوں کی اوٹ میں کوئی ایک کوس چلنے کے بعد آپ دمشق کے راستے پر پہنچ جائیں گی۔ یہ آپ کا آخری مرحلہ ہے، مجھے یقین ہے اس کے بعد کوئی آپ کا تعاقب نہیں کرے گا۔ دمشق پر ایرانیوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور راستے میں جو لوگ آپ کو ملیں گے وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوں گے۔ اب جلدی کیجیے، میں آپ سے بہت جلد ملوں گا، لیکن میرا انتظار نہ کریں۔ میں یہ اطمینان کر چکا ہوں کہ آپ کو تلاش کرنے والے اس بستی سے آگے نہیں گئے، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ان 5 آدمیوں میں سے جو اس وقت میرے پیچھے آ رہے ہیں کوئی آپ کا تعاقب کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ فسطینہ کی ماں اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی، لیکن اس نے آپ دیدہ ہو کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، آپ تنہا ان 5 آدمیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تم میری فکر نہ کرو، میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوں۔ دیکھو، وقت ضائع نہ کرو، مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ قدرت تمہیں ان بھیڑیوں سے بچانا چاہتی ہے، وہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ تمام واقعات اس طرح پیش نہ آتے۔ آپ کو ایک تازہ دم گھوڑے کی ضرورت تھی، وہ میں لے آیا ہوں۔ میرا گھوڑا بھوکا تھا، اس لیے میں اناج کا توبڑا بھی لے آیا ہوں۔ اگر آپ کو راستے میں کوئی ضرورت پیش آئی تو میری خرجین میں پڑے ہوئے چند سکے آپ کے کام آ سکیں گے۔ اب جائیے۔ فسینہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی ماں کے ساتھ چل پڑی۔ عاصم نے اپنی کمان اور ترکش پتھروں کی آڑ میں رکھ دیے اور چند قدم آگے بڑھ کر ٹیلے کی دوسری طرف دیکھنے لگا۔ 5 سوار ٹیلے کے نیچے پہنچ کر روکے اور گھوڑوں سے کود کر نصف دائرے میں اوپر چڑھنے لگے۔ شامی افسر نے بلند آواز میں کہا، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے، ہمیں معلوم ہے کہ ایران کی جاسوس عورتیں تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم انہیں ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہاری جان بچانے کا ذمہ لیتے ہیں۔ قاسم نے جواب دیا، تمہیں تھیوڈوسیس کی بیٹی اور نواسی پر ایرانیوں کے جاسوس ہونے کا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ شامی افسر نے کہا، تھیوڈوسیس کی بیٹی کا شوہر ایک ایرانی ہے، لیکن اگر وہ ایرانیوں کی جاسوس نہ ہوتی تو بھی ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے تھے۔ ہم صرف یروشلم کے حاکم کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تم اپنے گھر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ایرانی دمشق پر قبضہ کر چکے ہیں اور انہیں یروشلم پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شامی چلایا، تم ایک غدار ہو اور تمہاری سزا موت ہے۔ اس وقت میری نسبت موت تم سے زیادہ قریب ہے۔ عاصم نے یہ کہہ کر اچانک ایک بھاری پتھر نیچے لڑکا دیا اور پیچھے ہٹ کر ان پتھروں کی آڑ میں بیٹھ گیا جہاں اس کا ترکش اور کمان پڑی تھی۔ نیچے سے آواز آئی، تمہارے پتھر ہمارے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ان عورتوں کو باعزت طریقے سے یروشلم پہنچا دیں تو اپنی تلوار پھینک کر نیچے آ جاؤ، ورنہ ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو ایرانیوں نے انطاکیہ کی عورتوں کے ساتھ کیا تھا۔ عاصم نے اٹھ کر دوسری طرف دیکھا، فسطینہ اور اس کی ماں گھوڑوں پر سوار ہو کر کوئی 300 گز دور جا چکی تھیں۔ پھر وہ حملہ کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوا، وہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ عاصم نے یکے بعد دیگرے چند پتھر اٹھا کر نیچے پھینک دیے اور پھر ترکش اور کمان اٹھا کر پتھروں کی آڑ لیتا ہوا بائیں طرف ایک چٹان کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اوپر آنے والے تمام آدمیوں کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ یہ لوگ سیدھے اوپر چڑھنے کے بجائے دائیں بائیں چکر کاٹ کر اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بائیں طرف سے 2 آدمی چٹان کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ اچانک عاصم کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک سپاہی زخمی ہو کر لڑکتا ہوا کئی گز نیچے چلا گیا۔ دوسرے نے بھاگ کر ایک پتھر کی آڑ میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن عاصم کا دوسرا تیر اس کی پسلی میں لگا اور وہ چیخ مار کر ایک طرف گر پڑا۔ باقی 3 آدمی جو دائیں ہاتھ پتھروں کے پیچھے چھپ کر ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے تھے اچانک خاموش ہو گئے۔ عاصم ٹیلے کی چوٹی سے ذرا پیچھے ہٹ کر بھاگتا ہوا دوبارہ ان پتھروں کے پیچھے جا بیٹھا جہاں اس نے چند ثانیے پہلے پتھر لڑکائے تھے۔ اچانک اسے دائیں ہاتھ کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک آدمی رینگتا ہوا چوٹی کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ عاصم اور اس کے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ عاصم نے جلدی سے سر نیچے کر کے اپنی تلوار نکالی اور پھر اچانک پتھروں کی آڑ سے نکلا اور پلک جھپکتے میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ یہ ان سپاہیوں کا افسر تھا اور پیشتر اس کے کہ وہ اپنی کمان سیدھی کر سکتا، عاصم کی تلوار کی نوک اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ عاصم نے کسی توقف کے بغیر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تم میرے تیر کی زد میں تھے، لیکن میں نے بلا وجہ ایک آدمی کی جان لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، ورنہ مجھے تمہاری گردن سے اس چھوٹے سے سر کا بوجھ ہٹانا پڑے گا۔ شامی افسر نے کہا، تم مجھے قتل کر کے بھاگ نہیں سکو گے۔ تھوڑی دیر میں میرے کئی اور ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن تم ان کی کارگزاری نہیں دیکھ سکو گے۔ اپنے ساتھیوں کو آواز دو۔ شامی افسر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگا۔ 2 آدمی چند قدم نیچے پتھروں کی اوٹ سے سر نکال کر دیکھنے لگے۔ عاصم نے بلند آواز میں کہا، اگر تم اپنے ساتھی کی جان بچانا چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک کر آگے آ جاؤ۔ وہ تذبذب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
عاصم نے اپنی تلوار کو ذرا دبایا تو شامی افسر چلایا، تم سنتے نہیں جی کیا کہہ رہے، جلدی کرو۔ وہ اپنے ہتھیار پھینک کر آگے بڑھے اور عاصم نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کہا، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میرے حکم کی تعمیل کرو تو تمہاری جانیں محفوظ ہیں۔ مجھے تمہارے دو ساتھیوں کی ہلاکت کا افسوس ہے، لیکن مجھے کرائے کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا جانا پسند نہ تھا۔ شامی افسر نے کہا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر میرا پیچھا نہ کر سکو۔ دیکھو اس طرف میرے دو گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، تم اپنے ایک آدمی کو حکم دو کہ وہ ان کے رسے اتار کر یہاں لے آئے، لیکن یاد رکھو اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ شامی افسر کے اشارے سے ایک سپاہی نیچے گیا اور عاصم نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنے ساتھی کے قریب لیٹ جاؤ۔ اس نے کسی توقف کے بغیر حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد ان کا تیسرا ساتھی رسے لے کر آ گیا۔ عاصم نے ایک رسا بیچ میں سے کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے شامی افسر سے کہا، اب تم اٹھ کر اطمینان سے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ شامی افسر نے کہا، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ میں تمہارے وعدے سے زیادہ اپنی احتیاط پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلدی کرو اور یاد رکھو اگر تمہارے ساتھی سے مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو میں سب سے پہلے تم سے نمٹنے کی کوشش کروں گا۔ افسر نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تو عاصم نے کہا، اب تمہاری باری ہے، لیکن تمہیں لیٹنے کی ضرورت نہیں، میں صرف تمہارے ہاتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ عاصم نے دوسرے رسے سے اس کے ہاتھ باندھنے اور گلے میں پھندر ڈالنے کے بعد اطمینان سے نیچے پڑے ہوئے سپاہیوں کا معائنہ کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں ذرا مضبوطی سے کس دیے، پھر آگے بڑھ کر پتھروں کی آڑ سے اپنی کمان اور ترکش اٹھایا اور جکڑے ہوئے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، دیکھو میں تمہارے ساتھی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو مجھے اس کی گردن کی رسی کھینچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ جن خواتین کو تم تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ہیں، لیکن اگر وہ چند دن تک دمشق نہ پہنچیں تو اس کی لاش مشرقی دروازے پر لٹک رہی ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں اپنے افسر کی جان کتنی عزیز ہے، لیکن مجھے یقین ہے تم رومیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے شامی بھائی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالو گے۔ بستی کے لوگ تمہیں بہت جلد تلاش کر لیں گے۔ اس کے بعد تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے گھروں کی فکر کرو۔ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں، اور اگر تم نے یروشلم پہنچنے میں تاخیر سے کام لیا تو وہ شاید تم سے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ عاصم اپنے قیدی کے گلے کا رسہ پکڑ کر چل دیا۔ اس کا رخ ٹیلے کی نشیب کی طرف تھا جہاں یہ لوگ اپنے گھوڑے چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی سے اتر کر ان جھاڑیوں کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ عاصم نے تین گھوڑوں کی لگامیں اتار کر انہیں ایک طرف ہانک دیا۔ اس کے بعد ایک گھوڑے پر اپنے قیدی کو لادا اور دوسرے پر خود سوار ہو گیا۔ اس طرف سے ٹیلوں اور پہاڑیوں کی دیوار کے ساتھ ساتھ کچھ دور چلنے کے بعد وہ نسبتاً ایک آسان راستے کی طرف جا نکلا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دمشق کے راستے کے قریب پہنچے تو عاصم نے اپنے قیدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں تمہیں کسی مناسب جگہ چھوڑ دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے رسے کا دوسرا سرا میری زین سے بندھا ہوا ہے۔ اگر تم نے راستے میں کسی کو اپنا مددگار سمجھ کر شور مچایا تو مجھے تمہاری زبان مستقل طور پر بند کرنے کے لیے صرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر میں راستے میں کسی سے بات کروں تو تم میری تردید نہیں کرو گے، اور مجھے یقین ہے اب تک ایرانیوں کے خوف سے راستے کی تمام چوکیاں خالی ہو چکی ہوں گی۔ تاہم اگر کسی نے ہماری طرف توجہ کی تو تمہاری بہتری اس میں ہے کہ میں کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ قیدی نے سراپا التجا بن کر کہا، جناب میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں سیدھا اپنے گھر جاؤں گا۔ اب مجھے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کسی بات کی فکر نہیں۔ دمشق کی شکست کے بعد رومی فوج یروشلم میں نہیں ٹھہرے گی، مجھ پر رحم کیجیے۔ عاصم نے کہا، میں تمہیں زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا، لیکن میرے لیے یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ تمہارے ساتھی میرا پیچھا نہیں کر رہے۔ جناب اب اگر ان کی مدد کے لیے کوئی یروشلم سے پوری فوج آئے تو بھی وہ دمشق کا رخ نہیں کریں گے۔ وہ تو دمشق کی شکست کی خبر سننے کے بعد ہی واپس جانا چاہتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں آپ کا پیچھا کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کے متعلق جو پچھلی بستیوں میں آپ کو تلاش کر رہے ہیں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پوری رفتار سے یروشلم کا رخ کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ کئی کوس دور جا چکی ہیں اور اب انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہے کہ وہ آگے جا چکی ہیں؟ جناب یہ سمجھنے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں، مجھے صرف ایک غلطی ہوئی تھی اور وہ یہ کہ میں نے آپ کو سرائے میں دیکھتے ہی گرفتار نہیں کیا، اور آپ سے چند باتیں کرنے کے بعد مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آپ رومی نہیں، میرا خیال ہے آپ شامی ہوں گے۔ یہاں غسانی قبیلے کے کئی معززین رومیوں کا لباس پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کی بعض باتوں سے میرا یہ شبہ بھی دور ہو گیا۔ آسم نے پوچھا، اب تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کون ہوں؟
قیدی نے کہا اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ خالص عرب ہیں، کم از کم آپ کی زبان سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا اچھا اب ہوشیار ہو جاؤ، میں گھوڑے کی رفتار تیز کر رہا ہوں۔ دوپہر کے وقت فسطینہ اور اس کی ماں نے ایک چھوٹی سی بستی کے قریب ندی کا پل عبور کیا، اور فسطینہ نے اپنا گھوڑا روکتے ہوئے کہا امی اب ہم بہت دور آ گئے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس ندی کے کنارے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ بستی کے اندر داخل ہونا ٹھیک نہیں، وہاں لوگ ہمیں پریشان کریں گے۔ ماں نے کہا بیٹی میں تم سے زیادہ تھک گئی ہوں، اور اب کوئی خطرہ بھی ہو تو بھی آگے نہیں جا سکتی۔ فسطینہ نے کہا امی راستے میں ہمیں کتنے آدمی ملے ہیں لیکن کسی نے ہماری طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور یہ بستی بھی شاید خالی معلوم ہوتی ہے۔ وہ گھوڑوں سے اتریں اور ان کی باگیں پکڑ کر بائیں ہاتھ چل پڑیں۔ ندی کے بلند کنارے سرسبز درختوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پل سے تھوڑی دور انہیں نیچے اترنے کا راستہ دکھائی دیا، انہوں نے نیچے جا کر گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر اپنی پیاس بجھائی اور اس کے بعد درختوں سے گھوڑے باندھ دیے۔ فسطینہ نے اناج کا توپڑا کھول کر عاصم کے گھوڑے کے منہ پر چڑھا دیا اور اپنی ماں کے پاس سبز گھاس پر بیٹھ گئی۔ بستی سے ایک چرواہا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے لا رہا تھا انہیں کچھ فاصلے سے دیکھ کر ٹھٹکا، اور پھر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں آگے بڑھ کر بولا آپ دمشق سے تشریف لائی ہیں؟ فسطینہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن یوسیبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹوکتے ہوئے کہا ہاں۔ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی پہنچ جائیں گے۔ چرواہے نے کہا ہماری بستی خالی ہو رہی ہے، صرف چند لوگ رہ گئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر میں آرام کر سکتی ہیں۔ یوسیبیہ نے کہا نہیں شکریہ، ہم بس یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ چرواہے نے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے لیے گھر سے دودھ لا سکتا ہوں۔ یوسیبی نے کہا بہت اچھا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم بستی کے لوگوں کو جمع کر کے یہاں لے جاؤ، ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو یہاں آنے نہیں دوں گا۔ چرواہا یہ کہہ کر پوری رفتار سے بستی کی طرف بھاگنے لگا۔ یوسیبی نے کہا فسطینہ اب مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں اس کے متعلق بہت پریشان ہوں۔ فسطینہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، پھر اس نے اچانک پر امید سی ہو کر کہا امی وہ ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا۔ جب وہ ہمارے لیے گھوڑا لینے گیا تھا تو بھی آپ اس کی نیت پر شک کر رہی تھیں۔ یوسیبیہ نے مغموم لہجے میں کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس پر شک کیا تھا۔ جب ہم اس سے جدا ہو رہے تھے تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اس سے معافی چاہوں، اس سے کہوں کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ فسطینہ نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ایک عرب تھا۔ بیٹی دنیا کا کوئی خطہ فرشتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو اس کا نام بھی یاد نہیں آ رہا، ممکن ہے ہم اسے دوبارہ نہ دیکھیں، شاید وہ زخمی ہو چکا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فسطینہ کی آواز بیٹھ گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ امی مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم کسی دن وہاں ضرور جائیں گے۔ نہیں، ہم ہر سال ان ٹیلوں کا طواف کیا کریں گے جہاں ہمارے لیے اس نے اپنا خون گرایا ہے، ہم وہاں ایک گرجا تعمیر کرائیں گے۔ جب آپ نانا جان سے کہیں گی تو وہ خوشی سے اس کی یادگار تعمیر کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں ابا جان کو بھی مجبور کروں گی کہ وہ اپنی ساری دولت وہاں نظر کریں۔ یوسیبیہ نے کہا بیٹی حوصلے سے کام لو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ امی اگر وہ نہ آیا تو نانا جان اور ابا جان کو اس بات کا کتنا صدمہ ہوگا کہ وہ ہمارے محسن کو کوئی معاوضہ تک نہ دے سکے۔ لیکن فسطینہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور پل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی امی مجھے ڈر ہے، اگر وہ آیا تو سیدھا آگے نکل جائے گا، میں پل پر جا کر اس کا راستہ دیکھتی ہوں۔ ماں نے برہم ہو کر کہا فسطینہ پاگل نہ بنو، بیٹھ جاؤ، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، ممکن ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں ان درختوں کے پاس چھپ کر راستہ دیکھوں گی۔ فسطینہ یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی پل کے قریب جا پہنچی۔ دمشق کی سمت سے سواروں کی ایک ٹولی اور اس کے بعد پیدل انسانوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ گزر گیا، لیکن فسطینہ کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ وہ پل کے قریب ایک درخت کی آڑ میں کھڑی دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی، پھر سڑک کے موڑ سے ایک سوار نمودار ہوا اور اس کی تمام حیثیت سمٹ کر آنکھوں میں آ گئیں۔ یہ عاصم تھا۔ اس نے پل کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پھر قدرے توقف کے بعد سڑک کے دائیں جانب نشیب کی طرف بھاگ موڑ لی۔ فسطینہ اس کی طرف بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ چند قدم اٹھائے، پھر آدھا پل عبور کرنے کے بعد وہ ایک ہرنی کی طرح بھاگ رہی تھی۔ عاصم پانی کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر پڑا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ چلو سے پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ اپنے منہ پر چھینٹے مار رہا تھا کہ پیچھے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فسطینہ ہچکچائی، رکی، اور پھر اچانک آگے بڑھ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کا دل مسرت سے اچھل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے،
میں ان درختوں کے پیچھے چھپ کر آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ ہمیں دیکھے بغیر آگے نہ گزر جائیں۔ آپ نے بہت دیر لگائی، آپ زخمی تو نہیں؟ فسطینہ نے یہ کہہ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ عاصم نے کہا، فسطینہ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ وہ پل کی دوسری طرف بیٹھی ہیں۔ تم رو رہی ہو؟ دیکھو میں زندہ ہوں، مجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا۔ فسطینہ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور پھر عاصم کی طرف دیکھ کر اچانک سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عاصم ہے، عاصم نے قدرے حیران ہو کر جواب دیا۔ آپ ان سے لڑے تھے؟ ہاں، اگر آپ نہ آتے تو ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ ہمارے محسن کا نام کیا تھا۔ آپ ان سب کو قتل کر آئے ہیں؟ نہیں، میں نے صرف 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ 2 کو باندھ کر اس ٹیلے پر چھوڑ آیا ہوں اور ایک کو پکڑ کر ساتھ لے آیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے یہاں سے 2 میل دور پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اب اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں تو بھی آپ دمشق پہنچ سکتی ہیں۔ فسطینہ نے اچانک سنجیدہ ہو کر پوچھا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے؟ عاصم نے جواب دیا، میرا خیال ہے اب آپ کو میری ضرورت نہیں۔ آپ کا خیال غلط ہے، آئیے امی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ فسطینہ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے پل کی طرف چل پڑی اور عاصم اپنے گھوڑے کی باگ تھامے اس کے پیچھے ہو لیا۔